ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم غرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. ساری کائنات اس اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، اور میرا اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے پچھلے جمعہ مبارک بھی قرآن کریم کی یہی آیہ کریمہ میں سے کچھ عرض کیا کہ اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابتدا میں نے عرض کیا کہ متوازن زندگی کے لیے انسانوں کے لیے جو قوانین وضع کیے گئے ان میں سب سے بہترین اور جو ہے وہ کامل قانون، جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں، جس میں کوئی ان بیلنسڈ کانسیپٹ آف لائف نہیں، بلکہ تصور زندگی کا وہ حسین جو ہے وہ عملی مظاہرہ ہے، وہ وحی کے ذریعے سے ہی لازم ہے۔ بغیر وحی کے انسانی زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور انسان کبھی بہترین انسان بن نہیں سکتا جب تک اس کے پاس اللہ کا پیغام نہ آ جائے۔ اپنی سیلف جو ہے انٹرپریٹیشنز، اپنے سیلف میڈ لاز جو ہیں وہ انسانوں کے اندر تفریق تو پیدا کر سکتے ہیں، اس میں 100 نقائص ہوں گے، اس میں 100 عیب ہوں گے، اس میں 100 استثناء ہوں گے، مگر اللہ کا قانون وہ ہے جو سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے بہترین ہے۔ اس میں کوئی کالے گورے، غریب امیر، شاہ و گدا کی کوئی استثناء نہیں۔ خدا کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ ہاں، جو میرے اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو وحی کے تابع رہتا ہے، جو اپنے آپ کو متقی بنا لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اس قانون وحی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بہترین بن جاتا ہے۔ تو یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ پہلے ضرورت وحی، ڈیوائن کمانڈمنٹس، اور اس کے بعد پھر ضرورت نبوت کہ وحی کی تشریح کے لیے، تعبیر کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے ہمیں محتاج بنایا نبیوں کا، کہ نبی کے ذریعے سے اللہ اپنا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر آگے اس کی میں نے ساری تفصیل عرض کی ہے۔ آج بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ بہترین امت جواب دیجیے، اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہمارا سب سے بہترین ہونا ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ یہ بھی غالباً میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ پہلی جو امتیں برباد ہو گئیں، ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان میں ایک امت میں ایک جرم جو تھا وہ اتنا رائج ہو جاتا تھا کہ اس کو جرم سمجھتے نہیں تھے۔ اگر کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کا قانون ہوا تو انہوں نے ایک ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ کسی قوم کے اندر جو تھا وہ غیر فطری عمل، ان نیچرل لسٹ کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ گمراہی اور بدکاری پھیلائی تو اس قوم پہ اس جرم کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ کسی قوم میں بغیر نکاح کے تعلقات قائم ہوئے، کسی قوم نے جو ہے وہ انبیاء کی توہین کی، بلکہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ کفران نعمت سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ اونٹنی نکلے، طویل واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا، مزید کہیں انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل سے، تو انہوں نے وہ جو اونٹنی آئی جس کو اللہ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، تو اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کی توہین اور اس کے جو ہے قتل کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب آیا، کفران نعمت کی وجہ سے آیا۔ تو ایک جرم، ایک نافرمانی اور ایک بدکاری کی وجہ سے پوری کی پوری امت کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، کبھی بجلی کی کڑک آ گئی، کبھی سیلاب، طوفان نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ طوفان آیا جس سے غرق کر دی گئی، کبھی پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گرا دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایک جرم کی وجہ سے ہیں۔ آج اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آج بدقسمتی کے ساتھ
اس امت میں یہ سارے جرائم موجود ہیں. ناپ تول میں کمی بھی ہے، بدکاری بھی ہے، بغیر نکاح کے تعلقات بھی ہیں، انبیاء کی معاذ اللہ توہین بھی ہے، اور کفران نعمت بھی اپنے انتہا کو جا چکی. مگر یہ امت پہ اجتماعی طور پہ اگر عذاب نہیں آیا تو اس کی وجہ بھی میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے، اس کی وجہ بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا ہے. تو یہ جو فضیلت ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا تمہیں بہترین امت بنایا اس لیے، فرمایا تم میرے مصطفیٰ کی امت ہو، تم میرے حبیب کی امت ہو، تم میرے تمہاری نسبت جو ہے وہ میرے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو اس نسبت کی وجہ سے تو ہمارا بچنا ہمارے اپنے عمل سے نہیں ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے. ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اس نسبت کو مزید قائم رکھنا ہے، اور اپنے کردار و اعمال کو، اپنی فکر، اپنے جو ہے وہ ویژن کو بھی قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے. تو برادران اسلام یاد رکھیے، ہمیں اپنی نسبت کو پہچاننا ہوگا اور اس نسبت کو مزید مضبوط کرنا ہوگا. میرے اللہ کی نعمتیں وہ اس کے اپنے فضل سے ہیں، یہ ہماری کوشش سے نہیں ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. جواب دیجئے، میرے اللہ کا فضل ہے. آج تو لوگ رشوت سے، جھوٹ سے، حرام کی کمائی سے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور اس کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ اللہ کا فضل نہیں کہ حرام کی کمائی سے تم اپنے گھر کو بنا کے لکھ دو ھذا من فضل ربی. یہ تو مذاق ہے. مزہ تو تب ہے کہ رزق حلال کماؤ پھر کہو یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے، ورنہ یہ رزق تمہارے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جو جس کے پاس رزق ہو وہ کہے جی میرے تو اللہ کا بڑا فضل نہیں. یہ تمہارا امتحان بھی ہو سکتا ہے. کبھی اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے، کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے. جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس طرح آزماتا ہے کہ کیا اب بھی یہ میرا شکر کرتا ہے، کیا اب بھی میری نعمت کے حصول کے بعد یہ میرے سامنے جھکتا ہے، یا غرور تکبر انا میں کہ ثبوت کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے. تو یہ اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی کسی سے لیتا ہے اور اس کو آزماتا ہے کہ اب یہ کیا میرا گلہ تو نہیں کرتا، کہ اب میری جو ہے وہ معاذ اللہ میرے خلاف باتیں تو نہیں کرتا، کیا یہ صبر کرتا ہے. تو شکر اور صبر دونوں معنوں میں میرے اللہ اپنے بندوں پہ امتحان ڈال دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی کے صدقے میں ہر امتحان سے پناہ عطا فرمائے. ہم تو امتحان دینے جوگے بھی نہیں، اللہ ہمیں امتحان سے ہی پناہ عطا فرمائے. اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت ابھی نبی کی نسبت سے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. تو برادران اسلام، اس نسبت کو ہمیں پہچاننا ہوگا. ہمیں اپنے اندر یہ سوچ اور یہ فکر کو قائم رکھنا ہوگا. اپنے اندر سے ہمیں تبدیلیاں لانی ہوں گی، اپنی زبان سے نہیں، اپنے دل سے، اپنے دل کی کیفیات کو سامنے رکھنا ہوگا. کیونکہ رب کی بارگاہ میں ہمارے لفظ نہیں، رب کی بارگاہ ہمارے دل پیش کیے جاتے ہیں. وہ دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ میرا رب جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. تو سامعین ذی وقار، یہ نسبتیں، یہ سارے کام تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں متوسط بہترین امت، مرکزیت تمہیں عطا فرمائی ہے. کیا آج ہم میں مرکزیت ہے؟ کیا آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہترین امت ہیں؟ نسبت تو بڑی اعلیٰ ہے مگر ہمارا کردار ایسا نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے فکر، سوچ، ویژن، عمل، کردار، معیشت، معاشرت، ہر حوالے سے ہمیں متوسط بیلنس کانسیپٹ آف لائف کو جو ہے وہ اپنانا ہوگا. اور وہ کیسے ملے گا؟ وہ اللہ کے قرآن سے ملے گا، ہمیں مصطفیٰ کے فرمان سے ملے گا. امتیں افراط و تفریط کا شکار ہوئی. جیسے اگر میں عقیدہ توحید کی بات کروں تو عقیدہ توحید میں کبھی افراط اس طرح ہوا کہ لوگوں نے ایک اللہ کی بجائے معاذ اللہ کئی رب بنا کے بیٹھ گئے. عیسائیوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. حضرت سیدہ مریم کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پوجنے والے تھے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، مگر انہوں نے افراد سے کام لیا،
بڑھ گئے اس عقیدے سے اور دوسرا خدا بنا ڈالا. کسی نے 3 خدا بنائے, کسی نے 313 بنائے, کسی نے لاکھوں کروڑوں آگ کی پوجا شروع کر دی, ملائکہ کی پوجا شروع کر دی, انبیاء کی پوجا شروع کر دی, بتوں کی پوجا شروع کر دی. تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ افراد کا شکار ہوئے, اور جب تفریق کا شکار ہوئے تو پھر ایتھیسٹ کی طرح ایتھیزم کو پروموٹ ملنا شروع ہوا. آج بھی لوگ ایتھیزم کو بڑا مانتے ہیں اور وہ خدا کے وجود کے ہی معاذ اللہ انکار کر بیٹھے. یہ تفریق کا شکار ہو گئے, وہ افراد کا, وہ زیادتی کرنے لگے. انہوں نے حق کا بھی انکار کر دیا, انہوں نے ایک کی بجائے 2, 4, 10 خدا بنا ڈالے. انہوں نے جو حقیقی میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اس ایک اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کر دیا, اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ سب زمانے کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہے, یہ سب بگ بینگ جو ہے وہ تھیوری کی وجہ سے ہے, یہ سب آٹومیٹکلی ایسے ہوتا ہے, سب کچھ خود بخود ہی کار فرما ہے. ارے نہیں, جب تک کوئی کرنے والا نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا ہے, تب ہی ہوتا ہے جب کوئی کرنے والا ہوتا ہے. اب ایک شخص یہ کہے کہ جی یہ مائک جو ہے وہ خود بخود ہی بن گیا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بنانے والا کوئی ہے جس نے یہ بنا کے ہمارے سامنے رکھا. یہ ممبر خود بخود نہیں بنا, یہ اس کے بنانے والا کوئی ہے جس نے اس ممبر کو بنایا. یہ چھت خود بخود نہیں بن گئی, اس چھت کو بنانے میں کسی کا کردار ہے. یہ مسجد کی خوبصورتی جو ہے اس میں کسی کا کردار ہے. اسی طرح اگر یہ خود بخود نہیں بنے, یہ اڑنے والے جہاز, یہ زمین پہ چلنے والی گاڑیاں, یہ جو ہے یہ سائیکل, یہ ہر چیز خود بخود نہیں, اس کا کوئی بنانے والا ہے. تو اگر یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی تو پھر مان لو کہ سورج بھی خود نہیں بنا, اس کے بنانے والا بھی کوئی اللہ ہے. چاند خود بخود نہیں بنا, یہ سیارے خود بخود نہیں بنے, یہ بارشیں خود بخود نہیں ہوتی, اس کے بنانے والے, اس قانون کو بنانے والا کوئی اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. اور میں پہلے بھی میں نے شاید بتایا ہو, انہوں نے ایک نئی تشریح قرآن کی کر ڈالی اور اپنے آپ کو دے سے وی آر پراؤڈ اینڈ وی آر ایتھیسٹ. معاذ اللہ, وی آر مسلم اینڈ وی آر پراؤڈ ایتھیسٹ. کتنی بدبختی ہے کہ خود کو مسلمان بھی کہنا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار بھی کرنا, اللہ کے وجود کا انکار کرنا. ان کی میں نے پچھلے دن ایک ویب سائٹ دیکھی تو انہوں نے جو تھا وہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کا ترجمہ کیا. جب وہ یؤمنون بالغیب پہ پہنچے, کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں, تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا, یؤمنون بالغیب. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بلیو ان نتھنگ. یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کچھ نہیں, چھپا ہوا. انہوں نے کہا ایمان لاؤ, کسی چیز پر بھی نہ ایمان لاؤ. یہ قرآن معاذ اللہ کہتا ہے بلیو ان نتھنگ, کسی چیز پر بھی ایمان نہ لاؤ. تم مسلمان اللہ پہ ایمان لاتے ہو, تم مسلمان جنت و جہنم پہ ایمان لاتے ہو, تم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہو, تم نبیوں پہ ایمان لاتے ہو, اور وہ قرآن پکڑ کے معاذ اللہ غلط ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے یؤمنون بالغیب, یہ ایمان لے کے آؤ, کسی چیز پر بھی نہیں. مطلب کسی چیز کو, وجود کا ہر چیز کا انکار کر دو. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے بنائی ہے چیزیں, جو اللہ نے تخلیق کی ہے, جو نبی اللہ نے بھیجے ہیں, ان کے یہ نہیں کہ کوئی نہیں ہے اس پہ ایمان نہ لاؤ. اس کا مطلب ہے جو جہنم تم نے نہیں دیکھی اس نبیوں کی بات مانو اور اس جہنم پہ ایمان لے کے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, مگر نبی نے کہا ایمان لاؤ, بغیر دیکھے جو ہے تم ان پہ ایمان لے کے آؤ. یہ ہے اس کا مطلب, جو 14 صدیوں سے علماء حق نے اس کا ترجمہ کیا, تشریح کی ہے. مگر یاد رکھیں یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں, وہ متوازن تصور زندگی سے اور فکر سے ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا سچا قرآن ہے, مصطفیٰ کا سچا فرمان ہے. ہم ایسی ترجمے و تشریحات کو نہیں مانتے, بلکہ ایک صحابی نے فرمایا کہ تم مجھ سے بہتر ہو, کیونکہ تم نے اسے, انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے بہتر ہو. صحابی سے کہا کہ تم مجھ سے بہتر ہو کہ تم نے کلمہ پڑھا, مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بڑی فضیلت ہے, نبی کے صحابہ سب سے افضل قوم ہے, سب سے افضل گروہ ہے اس زمین کے سینے پہ. تو انہوں نے کہا تم ہم سے بہتر ہو, تم نے مصطفیٰ کو دیکھا اور کلمہ پڑھا. تو نبی کے صحابی نے جواب دیا تم ہم سے بھی بہتر ہو,
زیادہ بہتر ہے. فضیلت میں اگرچہ صحابہ ہے مگر انہوں نے فرمایا تم ہم سے بہتر ہو. ہمارے تو سامنے والضحیٰ کا چہرہ تھا, ہمارے تو سامنے واللیل کی زلفیں تھی, ہمارے تو سامنے چاند ٹوٹا تھا, ہمارے تو سامنے جو ہے وہ بارش نبی کے اشارے پہ برسی تھی, ہمارے تو سامنے جو ہے وہ پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا. تم وہ ہو جنہوں نے دیکھا نہیں, جنہوں نے سنا اور مصطفیٰ کی عظمت کو سن کے ان پہ ایمان لے کے آ گئے. کیا ہی وہ منظر ہوگا, بن دیکھے ہم نے مانا, بن دیکھے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, مل کے تو ہم آپ بھی میرے ساتھ کہیں, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم ہوگا جی, انوار کا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا ہوگا جی, انوار کا عالم. مل کے اونچا میرے ساتھ کہیں, انوار کا ہوگا, انوار کا عالم, انوار کا عالم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا بڑی آواز ہے گاجی, انوار کا عالم ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم ہوگا جی, دیدار کا عالم. عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم ہوگا, دیدار کا. تو سامعین ذوالفقار عرض کر رہا ہوں, میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے, نبی کی ہر نسبت یا اللہ, نبی کا شہر اللہ, نبی کے صحابہ یا اللہ, نبی کے والدین اللہ, نبی کے اجداد اللہ, نبی کی ازواج اللہ, نبی کی اولاد اللہ, میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب اللہ. میرے اسی طرح قرآن کریم نے اس نسبت کی وجہ سے فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. فرمایا رب ذوالجلال نے اسی لیے ہم نے آپ کو امتم وسطا, بہترین امت بنایا. اب ہمیں بھی چاہیے, اللہ نے ہمیں بہترین بنایا. اس میں ہمارا کردار نہیں, اس میں ہمارا عمل نہیں, اس میں ہماری خوبیاں نہیں, اس کی وجہ یہ ہے تم نبی کی امت ہو, جو جس کی نسبت نبی سے ہو وہ سب سے اعلیٰ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, بہترین امت اللہ نے بنایا. یاد رکھے توحید میں کوئی افراد کا شکار ہوا, کوئی تفرید کا شکار ہوا, کوئی جو ہے وہ کمی کا شکار ہوا, اس نے اللہ کی ربوبیت الوہیت کا انکار کیا. کچھ وہ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ کے خدا بنائے. ہم اہل سنت والجماعت اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ہمارے عقیدہ توحید بھی وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے. یہی قرآن کا تقاضا, یہی نبی کی تبلیغ کا تقاضا ہے کہ ایک خدا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک خدا کو مانو. لوگوں نے اس میں افراط و تفریق کا شکار ہوئے.
اس کے بعد عقیدہ نبوت میں وہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوئے. وہ کیا؟ کچھ وہ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ نبوت کا بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نبی ہوتا ہی کوئی نہیں. جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی نبی نہیں، کوئی الہامی مذہب نہیں، کوئی ڈیوائن جو ہے وہ ایسی کمانڈمنٹس نہیں جو ہمارے لیے حجت ہو. وہ اپنی سوچ اپنی فکر سے ہی زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نہ وحی کی ضرورت ہے نہ نبوت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے نبوت کے اندر تفریط کا شکار ہوئے. انہوں نے کہا جی کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہمارے لیے کوئی نبی بن کے آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی نبی تو مانتے ہیں، لیکن عیسائی اور یہودی وہ ہیں جو تفریط کا، جو افراد کا شکار ہوئے. یہ وہ ہیں جو تفریط کا شکار ہے. لیکن ان میں سے ایک فرقہ جس کا آج فتنہ سب سے بڑا ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے فتنہ قادیانیت. مرزا ملون کا، مرزا غلام احمد قادیانی ملون، اس کا فتنہ جو ہے یہ انہوں نے نبی کو مان کے بھی میرے نبی کے بعد معاذ اللہ کسی کو نبی مان لیا. یہ بھی افراد وہ تفریط کا شکار ہے. ہندو سکھ انہوں نے کہا جی نبی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. عیسائی وہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا مگر میرے نبی کی نبوت کا انکار کیا. یہودی وہ ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانا مگر بعد از موسیٰ علیہ السلام انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور حضرت نبی دو عالم آخر الزمان نبی کا بھی انکار کیا. یہ تفریط کا شکار ہوئے. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ میرے نبی کو مان کر پھر اس کے بعد ایک نئے اپنے بنائے ہوئے نبی کو مان لیا. اور مرزا خود کو معاذ اللہ نبی کہتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نبی ہوں اور اس کی تشریحات کرتا ہے. کبھی کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں امتی نبی ہوں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود آئیں گے. یہ افراط و تفریط کا عقیدہ ہے. قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ارے عقیدہ نبوت میں بھی ہم افراد کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم تفریط کا بھی انکار کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ النبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک سب نبی سچے ہیں اور میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ نبوت کہ سب نبی سچے، آدم بھی سچے، شیش بھی سچے، نوح بھی سچے، حضرت ابراہیم بھی سچے، اسماعیل بھی سچے، اسحاق بھی سچے، حضرت یعقوب بھی سچے، حضرت یوسف بھی سچے، حضرت موسیٰ بھی سچے، حضرت یونس بھی سچے، حضرت عیسیٰ بھی سچے. یہ سب نبی سچے ہیں. انبیاء علیہ السلام سب نبی، اونچا بولیے، سب نبی سچے ہیں. اور میرا نبی نے سب نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے. میرے نبی نے سب نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے اور میرا نبی سب سچوں سے بھی سچا ہے. اور یہ اللہ کے آخری نبی ہے. یہ اللہ کے آخری نبی، سب سے افضل نبی بھی ہے، سب سے آخری نبی بھی ہے. اور میرے آقا دو عالم تو برادران اسلام، ہمارے نبی اللہ کے سب سے افضل نبی بھی ہیں، سب سے آخری نبی بھی ہیں. وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اہل سنت والجماعت اس عقیدہ نبوت میں بھی افراط و تفریط کا انکار کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہمارا عقیدہ توحید بھی جو ہے وہ بھی متوازن، ہمارا عقیدہ نبوت بھی متوازن کہ نبیوں زمان وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم
انبیاء ہر نگر سرے منبر بھی اعلان کرے، سرے بازار بھی اعلان کرے، سرے دار بھی اعلان کرے کہ میرے امام کا امام الانبیاء وہ نبیوں میں، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء چہرے حسینوں میں، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، کہ محبوب فضا گونجے پتہ لگے سنیاں دا قیدہ توحید بھی سچا، سنیاں دا قیدہ نبوت بھی سچا، اسی ہر افراد و تفرید تو پاکا قرآن آندہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی امتاں وسطاں ماں اسی اعلان کرنے اے میرے رب دا قرآن سچا، میرا نبی سچا، سنیاں دا قیدہ سچا، وہ نبیوں میں، وہ نبیوں میں کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، کہ ختم ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے، حسینوں میں سے کہ محبوب خدا ٹھہرے، کہ محبوب خدا ٹھہرے، کہ محبوب ٹھہرے، کہ محبوب تو سامین جی وقت کرنا پیا الحمدللہ رب العالمین، اسی توحید دے بھی منن والے، اسی نبوت دے بھی یقین رکھن والے، کوئی توحید دا منکر کسے کئی خدا بنائے نے، کسے نے سچے رب دا بھی انکار کیتا، کسے نے نبیاں دا انکار کیتا، کسے نے میرے نبی تو بعد بھی معاذ اللہ نبی بنایا، سنی نا عقیدیاں تو بری نے، ساڈا عقیدہ قرآن و سنت والا، پھر کی ہویا الحمدللہ رب العالمین، ایک اور رافضی ہے جن نے میرے نبی دے صحابہ دی توہین کی تھی، ایک خارجی اور ناسبی ہے جن نے نبی دی اہل بیت دا انکار کیتا، انہوں دی عزت دا انکار کیتا، سنی ہوئے جڑا صحابہ دا بھی غلام ہے، جڑا اہل بیت دا بھی منن والا، ایک وہ طبقہ ہمارا عقیدہ یہ بھی سنیوں کا متوازن ہے، یہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ توازن ہے، ہم اس میں بھی افراد و تفرید سے پاک ہیں، جس نے صحابہ کو مانا اس نے اہل بیت کی عزت کا انکار کیا، اور جس نے اہل بیت کو مانا وہ رافضی، انہوں نے صحابہ کو معذرت تبرہ کیا اور صحابہ کی توہین کی ہے، سنی وہ ہے جس میں بھی توازن رکھتا ہے، ہم اس میں بھی افراد و تفرید سے پاک ہیں، ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کو سلام ہے، اور نبی کی اہل بیت کے ہر فرد کو آل رسول بھی ہمارے آقا و مولا، ہم اس میں بھی کوئی نہ رافضیت سے بھی بری ہیں، خارجیت سے بھی بری ہیں، ناسبیت سے بھی بری ہیں، ہم حق کو ماننے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی نبی دے صحابہ دے بھی منن والے، اسی رافضی نہیں جڑا نبی دے صحابہ دا انکار کریے، ساڈا سنیاں دا دے کیتا ہے وے، تیرے چاروں ہمدم یک جان و یک دل، بالخصوص میرے نبی کے چاروں، ویسے تو خلافت راشدہ 5 ہے مولا حسن بھی، لیکن 4 یار نے، تیرے چاروں ہمدم یک جان و یک دل، مل کے تسی بھی میرے نال آکھو تیرے چاروں ہمدم یک جان و یک دل، تیرے چاروں
انہاں دے جسم چار رہے مگر جان ہی کوئی ہے انہاں دی عقیدہ و فکر بھی جڑا ہوئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا جو صدیق آندہ ہے فاروق دی تائید کر دینے جو فاروق آندے نے عثمان دی تائید کر دینے جو تینوں صحابہ آندے نے میرا علی انہاں دی تائید کرتا ہے تیرے چاروں ہم دم یک جانو یک دل تیرے چاروں ہم دم یک جانو تیرے چاروں ہم دم یک جانو یک دل ابو بکر و فاروق عثمان و علی ہے ہمارے نزدیک صحابہ کو ماننا بھی سنیت ہے اہل بیت کو ماننا بھی سنیت ہے جو صحابیت کا انکار کرے نبی کے صحابہ کے متعلق غلط بولے وہ بھی سنی نہیں رہتا اور جو نبی کی اہل بیت کی عزت کا انکار کرے وہ بھی سنی نہیں رہتا الحمدللہ ہمیں تو ہمارے آباء و اجداد نے یہی سنیت سکھائی ہم تو کہتے ہیں یا اللہ جیے تو سنی بن کے حضور تاجدار حافظ آباد والد کریم رحمۃ اللہ تعالی ہمیشہ یہ دعا یا اللہ مریے بھی سنی تے جیے بھی سنی بن تو سامعین جی وقار ہم اس عقیدے میں بھی متوازن ہیں اس میں بھی افراط و تفریط سے پاک ہے اس سے بھی افراط و تفریط سے پاک ہے اسی طرح پھر ایک جبریہ فرقہ ہوا جس کے نزدیک جو ہے وہ کہتا ہے انسان محض مجبور ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک معتزلہ ہے جو انسانی افعال کو بھی ان کا خالق انسان کو مانتا ہمارا عقیدہ یہ بھی توازن کے ساتھ ہمارے نزدیک اللہ نے انسان کو قسم میں اختیار دیا خالق اللہ ہے مگر اس کا اختیار اللہ نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈے گل وچ دو زنجیراں ایک جبراں دی ایک قدراں دی ساڈے گل وچ دو زنجیراں ایک جبراں دی ایک قدراں دی ساڈے سارے کم ادھورے نے مجبور بھی نہیں مختار بھی نہیں ہمارا جبریہ سے بھی بری ہے ہم معتزلہ سے بھی بری ہے ہمارے نزدیک ہم مختار ہم قسم کرتے ہیں اپنے اختیار کے اللہ کے دیے ہوئے سے لیکن افعال کا خالق ہم نہیں ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ہم اس میں بھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طرح برادران اسلام ایک فرقہ خوارج ہے جو گناہ کبیرہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور وہ ایسا بدبخت فتنہ ہے کہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقسیم مال غنیمت فرما رہے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے میرے نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرے میرے نبی نے فرمایا اگر میں خدا کا نبی بھی عدل نہیں کروں گا تو زمین کے سینے پہ کون عدل کرنے والا تو وہ اس بات پہ برہم ہوا ناراض ہوا چل نکلا کہ یہ سب کو برابر نہیں دیتے کسی کو کم یا زیادہ دیتے تو جب نکلنے لگا تو میرے فاروق نے تلوار کر یا رسول اس کا سر قلم کر دے میرے نبی نے فرمایا نہیں اس کا چہرہ دیکھ لو اس کی شکل دیکھو اس کا سر گنجا آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی یہ رخسارے ابھرے ہوئے تھے داڑھی گھنی تھی اور اس کے جو ہے وہ گھٹنے سے اونچی شلوار تھی میرے نبی نے فرمایا اس کو دیکھ لو ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن تم سے زیادہ پڑھے گی مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا فرمایا وہ نمازیں بہت پڑھیں گی کہ تم اپنی نمازوں سے کم تر سمجھو گے ہر ویلے سجدے ہر ویلے نمازیں ہر ویلے قرآن پڑھیں گے مگر فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے بہت دین سے دور ہوں گے وہ خوارج ہیں جنہوں نے معاذ اللہ نبی کے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ عثمان آؤ کتاب اللہ کی طرف یہ وہ خوارج ہیں جنہوں نے معاذ اللہ مولا علی کی ولایت و خلافت کا انکار کیا یہ وہ خوارج ہیں جنہوں نے گناہ کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر کہا یہ وہ خوارج ہیں الحمدللہ ہم سنی ان سے بھی بری ہیں ہم سنی ان سے بھی بری ہیں ہم گناہ کبیرہ والے کو کافر نہیں سمجھتے
نہ وہ کافر ہوتا ہے. جتنا مرضی گناہ کر لے وہ گناہ گار تو ہے. کافر وہ ہے جو اصول دین کا انکار کرتا ہے. تو ایک وہ ہے جو گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ کافر کا. ایک وہ ہے مرجیہ جو کہتے ہیں جو مرضی کر لو کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو توبہ دی بھی لوٹ کوئی نہیں, بس یہ بخشے بخشایا نہ. ایسا نہیں ہے. میرا اللہ قادر مطلق ہے, جس کو پکڑ لے وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا. اور وہ جب گناہ ہو جائے تو ہم گناہوں سے معافی مانگے, میرا اللہ ہمیں معاف فرمانے والا ہے. ہمارے نزدیک, اہل سنت کے نزدیک, گناہ کبیرہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا. اور جتنے بھی گناہ ہو جائیں ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے, میرا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہمارے نزدیک معافی کا دروازہ, توبہ کا دروازہ آخر دم آنے سے پہلے تک کھلا ہے. کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے, میرا رب سارے معاف فرما دے گا. جتنے مرضی گناہ کیے ہو. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا, شیطان نے آکے مینوں ہی معافی لے دو. رب نے فرمایا معافی مل سکتی ہے. شیطان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ رب نے کھول دیا کہ تمہیں معافی مل جائے گی, لیکن شرط یہ رکھی کہ اگر آدم کو سجدہ نہیں کیا تو آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لیا. انہیں آخیا جنہیں آدم نو نہیں منیا قبر نو کیوں مننا. اسی طرح آج بھی جو ولی کو نہیں مانتے کہنے ولی نو بھی نہیں مننا تو ولی دے مزار نو بھی نہیں مننا. ہم اس میں بھی توازن پہ رکھتے ہیں. ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں, ان کے مزاروں کا احترام بھی کرتے ہیں. تو صحابی نے زی وقت جن نے بھی گناہ من اسی کدی بھی اہل سنت دا عقیدہ ہے گناہ دی وجہ تو بندہ کافر نہیں ہوندا. جتنا مرضی گناہ کرے گناہ گار ہے, اصول دین دا انکار کرے تے کافر. گناہ دی وجہ تو گناہ کرے تے کافر نہیں, مگر جو سچے دل نال اپنے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرے, سچے دل نال اپنے رب کولوں معافی منگے, رب دی بارگاہ وچ عرض کرے رے رحمتاں دا مین برسا مولا, رے رحمتاں دا مین برسا مولا, کھیتی رس امید والی تری کر دے. اچھی میرے نالا کو سی گناہ گارا, اللہ سب سادے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے. مل کے میرے نالا کو رے رحمتاں دا مین. چپ کر کے نہ وہ اللہ کو اپنے گناہ دی معافی منگیے. رے رحمتاں دا مین برسا مولا, کھیتی ہرس امید والی تری کر دے. ول سک گئی ہرس امید والی, تے می رحمتاں دا پا کے ہری کر دے. می رحمتاں دا اچھی میرے نالا کھوئے رے رحمتاں دا مین برسا مولا, کھیتی ہرس امید والی تری کر دے. ول سکی گئی ہرس امید والی, تے می
ذات نے جنہاں دا عقیدہ جڑا متوازن عقیدہ توحید وچ بھی افراط و تفریط تو پاک اسی عقیدہ نبوت افراط و تفریط تو پاک اسی صحابہ اہل بیت ہوون اسی افراط و تفریط تو پاک اسی گناہ ہوون یا جڑا توبہ دے حوالے نال بھی سنیاں دا عقیدہ ہوے جے اللہ دے قرآن والا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہ نے فرمایا تجھے بہترین امت بنایا اور بہترین ہونے کے لیے عقیدہ بھی بہترین ہونا چاہتا عمل بھی چنگا عقیدہ بھی سنجا چنگا سوچ بھی چنگی یہ ہوئے گا سنی ہوئے گا تے عقیدہ درست رہے گا جڑا سنی نہیں ہوتا عقیدہ درست ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہے تو سامعین نے وقار فرمایا امت وسطا اگے میرا اللہ فرماندا پہلی تکون شہداء علی الناس رب فرماتا ہے تو ہم نے تمہیں گواہ بھی بنایا علی الناس لوگوں پہ امت مسلمہ گواہ ہے کہ جب روز قیامت رب کے بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے حشر کے دن تو یاد رکھنا نبی کی امت جو ہے ان امتوں پہ گواہ ہوگی یہ فضیلت ہمیں ملی مصطفیٰ کے صدقے کہ ہم کہیں گے کہ رب فرمائے گا ایک امت نو ہاں بھی دسو میرے نبی نے تانوں پیغام پہنچایا وہ آکھیں گے یا اللہ ساڈے کسے نہیں دسیا وہ انکار کر دیں گے نبیوں کی نبوت کا ان کے پیغام کا رب پوچھے گا ہاں بھی دسو نبی نہیں امت مصطفیٰ کہ یا اللہ جھوٹے نے تیرے نبی سچے نے تیرے نبیوں نے تو حق ادا کر دیا تبلیغ کا یہی بدبخت جو تو انکار کرنے والے وہ آکھیں گے یا اللہ یہ تو ہے ہی نہیں سن رب فرمائے گا اے امت مصطفیٰ تہاڈا گواہ کون ہے کوئی قرآن گواہ ہے میں اپنے کو گل نہیں کر رہا فرمایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فرمایا تمہیں ہم نے امتوں کا لوگوں کا گواہ بنایا تو یا اللہ جی اس امت کا بھی وہ انکار کر دیں اس امت کا گواہ کون ہوگا رب نے فرمایا فکر نہ کر میں نے سارا بندوبست کر لیا یہ امت جو ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یہ امت ان امتوں کی گواہ ہوگی اور اس امت کی گواہی کون دے گا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ارے میرا مصطفیٰ اس امت کا گواہ ہوگا سنت والجماعت یہی عقیدہ متوازن ہے تو سامعین زیوکار یاد رکھنا فرمایا تہاڈا گواہ کون ہے تے لجپال نبی آ جائے گا مسلمان نے اس عظمت نو پہچان ہے تیرے اندر رب نے کتنا کو تیرے رحمت فرمائی تیرے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی تو ان کا گواہ تیرا نبی تیرا گواہ یہ وکری گل اسی اپنے آپ پہچانیے ہی نہ کہ اللہ نے کتنی شان سانو دے چھڑی کہ ساڈا گواہ بھی میرا نبی اپنے رب دی عظمت نو جان لو اپنے نبی دی شان نو پہچان لو مسلمانہ تینوں کتے اور جان دی لوڑ نہیں تو بہترین امت ہے اپنے وال خیال کر رب نے تینوں اعلیٰ بنایا رب نے تینوں افضل بنایا رب نے تینوں بہترین بنایا ہے افراط و تفریط تے پاک بنایا ہے افراط و تفریط دا شکار نہ ہو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے میں کہے تن ربی سچے دا حجرا اے تن ربی سچے چھاتی
वल ख्याल कर, रब ने तेरे ते किन्ना फजल फरमाया है, किन्नियां रहमतां कीतियां, किन्ना करम होया। वे रब नूं लब नहीं, अपने अंदर ख्याल कर, तेनू किते जान दी लोड़ नहीं। ए दिल विच तेरे अल्लाह दा कुरान होवे, सीने विच कुरान होवे, दिल विच अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा प्यार होवे। ए तन रब्बी सच्चे दा, उच्ची मेरे नाल आखो, ए तन रब्बी सच्चे सच्चे दा हुजरा, ए तन रब्बी सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा छाती। पता लगे अल्लाह साडे दिल नूं साफ कर देवे, इस दिल अंदर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत रह जाए, सानू किते जान दी लोड़ ना पवे। बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, हालत ये हो जावे कि दिल विच ही सब बस मदीना भी इत्थे ही होवे, मक्का भी इत्थे ही होवे, और तेनू खुदा भी इंजी लबना है। अगर तू अपने आप नू जरा बेहतरीन बना ले, ए तन रब्बी सच्चे, उच्ची मेरे नाल आखो, ए तन रब्बी। ए जिस्म भी साडा नहीं है, मलकियत मेरे रब दी है। साडा की है कुछ दुनिया में मेरी मेरी करना है, क्यों कुफर दी बेड़ी चढ़ना है। ए तन रब्बी सच्चे हुजरा, ते विच पा फकीरा छाती। ते ना कर मिन्नत बाज खिजर दी, ना कर ना 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 कर मिन्नत बाज खिजर दी, तेरे अंदर आप हयाती, तेरे अंदर आप हयाती। ते शौक दा दीवा पा लिहानेरे, दिल वाल ध्यान कर, सिया हो गया इत्थे मुहब्बत मुस्तफा दा, अतात खुदा दा दीवा बाल। तेनू किसे को जान दी लोड़ नहीं, अफरातो तफरीक से हट जाओ, नुक्ता एतदाल पे आ जाओ। शौक दा दीवा बाल हनेरे, मतलब वसत खड़ाती। अपने अंदर मुहब्बत रसूल, इश्क रसूल, इबादत दा शौक पैदा कर ले। जेड़ी तेरी गवाची हुई दौलत है, वो तेनू हिकमत दे इल्म तेनू मिल जाएगा। तेनू मगरब दियां रंगीनियां दी लोड़ कोई नहीं, तेनू चका चौंध रोशनियां दी लोड़ कोई नहीं। ओए तेरा दिल ही बड़ा चानन वाला है, सिर्फ तवज्जो कर ले, अपने आप नू अल्लाह दी अतात वास्ते, नबी दी इत्तिबा वास्ते तैयार कर ले। ओए शौक दा दीवा बाल नहीं, आज फजा में गूंजी उच्ची मेरे नाला को, शौक दा दीवा नहीं, होर उच्ची मेरे नाला को अल्लाह करे। जेड़ा उच्ची आके अल्लाह दा शौक भी उन्हें ही बढ़ा देवे। ओए शौक दा दीवा
دیا کتے صحابہ دے تبرے دا ظلم ہے کتے جڑا اہل بیت دی حرمت عزت دا انکار ہے کتے خدا دی توحید دا انکار ہے ایویں در بدر نہ پھر اندر ہی اپنے قرآن و سنت نو اپنا لے نبی تے نبی دی آل نال پیار کر لے اوے متا لبی وسط کھڑاتی شوق دا دیوا اوے بال ہنیرے شوق دا دیوا متا لبی وسط کھڑاتی تے مرن تھی اگے مرن تھی اگے اوے مر رہے باہو پھر موت نہیں یہ مار دی مرن تھی اگے اوے مر رہے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی اچھی آنکھوں میرے نال ہوئے مرن تھی اگے اوے مری رہے اپنے نفس نو مار اپنی خواہشات نو مار لے اپنی بیجا چڑیاں سوچاں نے انہوں نے مار کے قرآن و سنت دے تابع ہو جا پھر تینو موت بھی مار نہیں سکتی جنہ حق نو جان لیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا جنہاں نے متوازن زندگی عقیدہ اہل سنت بنا لیا اوے مرن تھی اگے اوے مری رہے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی جنہ حق جان لیا ابو بکر صدیق بن گئے جنہ حق نو جانیا عمر فاروق بن گئے جنہ حق جانیا عثمان غنی بن گئے مولا علی بن گئے طلحہ زبیر بن گئے وہ بلال و سلمان بن گئے وہ سعد بن ابی وقاص بن گئے عبیدہ ابن جراح بن گئے موسر غفاری بن گئے وہ سلمان فارسی بن گئے نے جنہ حق پہچانیا عبداللہ ابن مسعود بن گئے عبداللہ ابن عمر بن گئے جنہ حق پہچانیا ہے وہ جڑا حسن و حسین بن گئے نے مرن تھی اگی وہ مری رہے باہو وہ امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے وہ امام شافعی بن گئے امام احمد بن حنبل بن گئے امام احمد بن حنبل بن گئے وہ جڑے نے داتا علی حجویری بن گئے وہ خواجہ اجمیری معین الدین چشتی بن گئے وہ حضرت مجدد الفیسانی بن گئے وہ جڑا ثانی لا ثانی سید جماعت علی بن گئے نے امیر ملت پیر جماعت علی بن گئے نے وہ بہاؤدین زکریا ملتانی بن گئے نے وہ مہر علی بن گئے نے وہ جڑے نے وہ حضرت شیر ربانی بن گئے نے وہ تاجدار بریلی بن گئے نے وہ محدث اعظم بن گئے نے وہ تاجدار حافظ آباد بن گئے نے وہ امیر المجاہدین خادم رضوی بن گئے نے مرن تھی اگے مرن تھی اگے وہ مری رہے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی تو برادران اسلام توازن کے ساتھ فکر سوچ عمل میں توازن ہونا چاہیے یہی امتم واسطہ کا تصور قرآن نے دیا ہے تو برادران اسلام فرمایا تم گواہ ہو ان امتوں پہ اور تمہارا گواہ کون ہے نبیوں کے سردار تو یاد رکھے آجے گواہی ہوئی دیندہ ہے جنہوں پتہ ہوگے جنہوں پتہ نہ ہوئے گواہی دیا دو صورتہ میں ایک نو کہنے ہیئر سے ایویڈنس ایک کندہ ہے آئی وٹنس
قرائن سے سرکمسٹانشل ایویڈنس، واقعاتی شہادت، سنی سنائی شہادت، اس کا وزن کم ہوتا ہے. لیکن جڑا آئی وٹنس ہوئے جن نے اینی گواہ جنہوں کہندے اکھی ویکھے ہوئے، ہم گواہ ہیں مگر ہم نے امتوں کو دیکھا نہیں، نبی سے سنا. نبی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے، ہم نے سن کے گواہی دی، میرے نبی نے سن کے نہیں دی. جب ہم کہیں گے نا بھئی تمہارا گواہ کون، تو جو اب گواہ آیا ہے نا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا نبی سن کے نہیں، میرے مصطفیٰ نے دیکھ کے گواہی دی. میرا نبی پہلی امتاں نے بھی ویندا سی تے میرا نبی قیامت تک اللہ نے چھاننا میرے نبی نے عطا فرمایا. تو سامعین نے وقار فرمایا تو بہترین امت بنایا ہے، بہترین ہے. ٹائم ہو گیا، بس میں آخری گل کرنے لگا. بہترین امت بنایا تائیں میرے رب ذوالجلال تسی گواہ ہو. تو یاد رکھیا جے اگلے الفاظ نے قرآن دے وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں بولتا تواڈے واسطے جے تانوں پہلے قبلہ پر جڑا پھیر دیتا ہے. اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا. اب ہم پہلے قبلہ کے بھی گواہ، بیت المقدس سے بھی گواہ نا. نبی نے دسیا نا کہ امتاں پہلا اس انہاں دا قبلہ کی سی بیت المقدس. تے ہم نے روایات چوندا ہے 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس وال اپنا رخ انور رکھیا تے نماز پڑھی. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں میرے نبی جو تھے وہ پہلے دن سے ہی بیت المقدس 17 مہینے یا 3 یا 4 روز کی روایت میں آتا ہے. لیکن نبی بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں پہلے دن سے جو ہے وہ کعبہ مقرر تھا. لیکن اس میں اگرچہ اختلاف رائے ہے، لیکن علامہ غلام سیدی رحمۃ اللہ علیہ تبیان القرآن میں اس کی شرح میں تفسیر میں لکھا کہ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ میرے نبی اگر مکے میں تھے تو رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا لیکن کعبے کی طرف پشت نہیں کرتے تھے. منہ ان کا کیونکہ وہ مد مقابل ہے، اگر ادھر قبلہ ہے بیت المقدس تو ادھر کعبہ ہے. اگر ہم یہاں سے منہ کریں گے تو پشت قبلہ کی طرف ہوگی. میرے نبی احترام کعبہ میں بھی پشت نہیں کرتے تھے، وہ کعبے کے دوسری طرف کھڑے ہوتے اور دونوں قبلے ان کے سامنے ہوتے تھے. یہ بھی ایک تصور ہے. تو فرمایا میرے رب نے وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، فرمایا اللہ رب العزت نے اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون نہیں کرتا. یہ جو امتم واسطہ ہے نا، امتم واسطہ، اس میں یہ بھی توازن ہے کہ یاد رکھے اب توازن فکر کیا ہے کہ جدھر نبی دا رخ ہوئے ادھر غلاماں دا رخ ہوئے. ہم یہ نہیں دیکھتے قبلہ کدھر ہے، ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ کدھر ہے. نبی کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو، غلام ادھر رخ کرتے. بلکہ ایک شام دے غالباً علاقے دے اندر میرے نبی دے ایک صحابی نماز پڑھاندے نے پہ، نبی دے غلام نماز پڑھتے نے پہ، انہاں تک ہلے خبر ہی نہیں پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ادو ہوندا نہیں سی، ادو تے کسے پیغام پہنچانا ہے. تو وہ ایک نبی کے صحابی کو پتا تھا، وہ اس علاقے میں گئے تو دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دوران نماز کہا او نبی کے غلاموں میرے نبی نے رخ بدل لیا. انہوں نے کئی دنوں کے بعد جب یہ پیغام سنا دوران نماز وہ پھر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف چہرہ کر خبر واحد پہ. اسی سے علماء نے یہ بھی قانون نکالا کہ خبر واحد پہ بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور فرماندے نے اگر دوران نماز اگر 4 وری پیغام مل جائے نبی کا رخ پھیر گیا تو ہر وری اپنا رخ پھیر لو. مومن تو منافق کی پہچان ہی ہے کہ مومن دلیل منافق دلیل لبتا رہتا ہے. کریے دسو جی اتنی گواہی ہے وے، جب بھی عظمت مصطفیٰ کی بات ہو منافق کہتا جی کوئی دلیل دیو، تو مومن دلیل نہیں مانگتا، مومن نبی کی عظمت کو مان لیتا. جڑے منافق نے انہوں نے کئی جگہ قبلہ بدلیا، وہ کئی منافق پھر گیا، مگر جڑے نبی کے غلام نے جنہ دی فکر بے توازن ہے انہوں نے جدھر نبی دا چہرہ ہو تری نبی دے غلاماں دا چہرہ. حضرت امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے دل درد سے پس
وہ نبی کی محبت دل ہر وقت دھڑک دے رہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو مل کے میرے نال کو دل درد سے بسمل کی طرح دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو کہ بندے دی جس دی محبت دل تھڑکدا ہوئے تو محبوب آ کے سینے تے ہاتھ رکھ دے اس کیفیت کو میں کوئی بیان کریے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ او گھر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو گھر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا پاویں نہیں پتا نبی دے غلام جڑا نے نماز پڑھ دینے پہ نبی نے اپنا رخ انور پھیر لیا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرے نبی نے بیت المقدس والوں بیت اللہ شریف والوں پھیر لیا چہرہ بدعا پھر گیا مگر اس علاقے دے نبی دے غلام انہاں نوں حالے نہیں پتا مگر کی ہویا علماء فرمان دینے پہ اگر انجانے میں لا علمی میں جو کرتے ہو یہاں سے یہ بھی قانون ہے اور ایدے تے اکثر ہوندہ ہے جدو قبلے دا پتہ نہ لگے تے اپنے ظن غالب دے نال تصور کرو دسن والا کوئی نہ ہوئے لیکن نماز ادا کرنی ہے اب پتہ نہیں چل رہا قبلہ کدھر ہے علماء فرماتے ہیں ظن غالب سے تصور کرو جدھر توڑا پکا یقین ہے نا کہ ادھر ہو سکتا ہے ادھر ہی رک کر کے نماز ادا کر دی اگر دوران نماز وہ غالب ظن بدل جائے ایک رکعت پڑھ لی دوجی رکعت رکوع وچو تے خیال ہوندہ ہے ظن غالب ہوندہ نہیں ادھر نہیں وہ ادھر ہو سکتا ہے دوران نماز پھر جاؤ کیونکہ ہم نے ظن غالب کے ساتھ وہ نبی کے صحابہ جب پیغام ملا دوران نماز کہ نبی نے چہرہ بدل لیا اب جو نمازیں ان کی اس قبلے کے منسوخ ہونے کے بعد بھی اسی طرف تھی ان نبی کے غلاموں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حکم شریعت یہی ہے کیوں کہ انہوں خبر نہیں ملی جی تو خبر مل گئی انہوں نے جڑیاں پہلیاں پڑھیاں نے وہ بھی ادا ہو گئی ہیں لیکن اگر بعد خبر کے وہ کہیں گی نہیں ہم نے اسی طرف رہنا ہے پھر انہوں نے پہلیاں پڑھیاں بھی غارت انہوں حضرت امام حسن رضا بریلوی فرما میرے پہ گھر وقت اجل ساری تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو اچھی میرے نعرہ کو گھر وقت اجل ساری تیری جنہاں نہیں پڑھنا انہوں نے ہونے سجدے کھال دیا جے دل نہیں پڑھن تے تو تسی اٹھ کے نماز پڑھ لو اسی جڑے دیوانے پڑھ دے رہی نے بار بار میں تو آنا پیا نبی دی غلامی محبت ہے جدو وقت اظہار دا ویلا ہوئے کدی بھی اپنی زبانوں نو خاموش رکھو ساڈا کیتا ساڈی فکر ساڈی سوچ ہے جدھر یار دا چہرہ ادھر غلاماں دا چہرہ گھر وقت مل کے آخو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ اور جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی میرے نال آخو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو اللہ کرے سکون انج مل جائے میرے لج پاؤ دا ہاتھ ساڈے سینیاں تے آ جاوے تڑپ دا دل کھلو سکدا ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا
ساری تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو گر وقت اجل ساری تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو دنیا تے بھویں جویں میں زندگی گزاری ہے مگر نبی دی درجن سر چکیا ہویا ہے دل نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہے گر وقت اجل ساری تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو جتنی ہو قضا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ایک ہی سجدے میں ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں تو سامعین ذی وقار نبی کی اتباع میں ہی توازن فکر ہے توازن عمل ہے دنیا کا ہر کام توازن سے تب ہوگا جب وحی اور نبوت کی پیروی ہوگی اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو پھر امتم واسطہ نہیں رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین امت بن جائیں تو اللہ سے دعا مانگے الہی ہمیں قرآن و سنت کے تابع بنا نبی کی غلامی میں رکھ سنی بن کے جینا سنی بن کے مرنے کی توفیق عطا فرما وما علیہ الا البلاغ